رحمة للعالمين یا رحمة للعالمين یا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. صدق اللہ مولانا العظیم. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ سیرت النبی کے پروگرام کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گوشوں میں ایک گوشے پر ہم نے بات کی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سربراہ خاندان ان کا کیا اسوہ تھا، ان کی کیا سنتیں تھیں. اور آج ہمارا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم اور مربی. کیسے معلم تھے اور کیسے مربی تھے، کس طرح وہ تربیت کرتے تھے. یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، پہلی جو میں نے آیت پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں اور جو لوگ بھی آخرت کے دن کو سمجھتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں اور وہاں پہنچنے کی امید رکھتے ہیں، اور ہر معاملے میں اللہ رب العالمین انہیں یاد رہتا ہے، زندگی کے تمام معاملات میں، وہ معاملات چاہے پاؤں کے ناخن کاٹنا ہوں، کھانے پینے کے آداب ہوں، کپڑے کو پہننے کے آداب ہوں، گھر کی خانگی زندگی کے معاملات ہوں، گھر سے باہر لوگوں سے ملنے ملانے کے معاملات ہوں، تجارت کے ہوں، معیشت کے ہوں، عدالت کے ہوں، سیاست کے ہوں، حکومت کے ہوں، ان تمام معاملات میں اللہ رب العالمین جن لوگوں کو بھی یاد رہتا ہے، ان کے لیے اگر کوئی نمونہ ہے، ان کے لیے اگر کوئی اسوہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے لیے اسوہ رسول ہے. پھر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں پر یہ احسان کیا ہے کہ اس پروردگار نے خود ان کے اندر ہی سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو انہیں قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت معلم جو مقصد تھا، بنیادی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کے لیے آئے تھے جو اللہ رب العالمین سے لوگوں کا رشتہ جو ٹوٹ گیا تھا، اور بیچ میں شرک کی خرافات لوگوں کی زندگی میں آ گئی تھیں، اور اس شرک کی خرافات میں اللہ رب العالمین کو بھول کر انہوں نے جھوٹے خدا بنا لیے تھے. تو بحیثیت معلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ یہ رشتہ دوبارہ سے اللہ رب العالمین سے جڑ جائے، اور اللہ رب العالمین کہ اس رشتے کو جوڑنے کے لیے جو علم لوگوں کو ملنا چاہیے، جو باتیں معلوم ہونی چاہیے، وہ علم پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض بھی کر دیا کہ وہ علم فرض ہے، اس علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اس کے بعد ایک علم کی دوسری قسم ہے، اور علم کی جو دوسری قسم ہے وہ اس کا تعلق عقل سے ہے، غور و فکر سے ہے، تجربے سے ہے اور مشاہدے سے. اس علم کے بارے میں فرمایا کہ یہ علم فرض کفایہ ہے، لیکن مسلمان امت میں سے کچھ لوگوں کو یہ تخصیصی علم حاصل کرنا ہوگا تاکہ مسلمان معاشرے کی مختلف جہتوں کو بآسانی اور بالکل اسٹریم لائن ہو کر بہترین طریقے سے اس راستے کو چلایا جا سکے. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کی دعوت کے لیے جو بات کہی کہ آدمی حصول علم کی جانب متوجہ کیسے ہو، تو اس کی بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت بڑائی بیان کی، اس کا بہت مرتبہ بیان کیا.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اسے پروردگار دینی بصیرت عطا فرما دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک فقیہ، ایک عالم جو ہے وہ شیطان کے مقابلے میں 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ثابت ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو جب تک وہ اپنے گھر میں واپس نہیں آ جاتا وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اور ایک اور حدیث کے مطابق اس کی حیثیت مجاہد کسی ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، اور اگر حصول علم کے دوران اس کو موت آ جائے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شہادت کی موت اس کی ہوگی، وہ شہادت کی موت مرے گا۔ بالکل اسی طریقے سے دمشق کی مسجد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سنا ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہو، تو میں تمہارے پاس آپ کے شہر مدینہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے سن کر میں اس حدیث کو روایت کروں، اور میری غرض بجز اس کے یہاں آنے کی نہیں ہے کہ فرمایا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص طلب علم کے لیے سفر اختیار کرے اللہ اس کو بہشت کے راستے پر چلاتا ہے، اور فرشتے دین کے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پروں کا سایہ اس کے سر پر ڈال دیتے ہیں، اور عالم کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں کے اندر ہے جیسے فرشتے اور زمین پر ہے، مثلا انسان، جن اور حیوانات وغیرہ، تمام مخلوقات اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی پانی کے اندر اس بندے کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی کہ 14ویں کا چاند ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں تمہارے درمیان ایک ادنا سے آدمی کے مقابلے میں فضیلت رکھتا ہوں، فرمایا کہ یہ علم ورثہ ہے، یہ ورثہ علم ہے جس کا وارث اللہ رب العالمین نے عالموں کو بنایا ہے۔ اس علم کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور یہ فرمائی کہ حسد صرف 2 لوگوں سے جائز ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ رب العالمین نے علم و حکمت سکھایا ہے اور اس کے مطابق وہ فیصلے بھی کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا بھی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اس حال میں صبح کرنی چاہیے کہ تو عالم ہو۔ 4 باتیں فرمائیں، متعلم ہو، علم سننے والا ہو، یا علم سے محبت رکھنے والا ہو، اور ان 4 خصوصیت کے علاوہ اگر کوئی 5ویں خصوصیت تیرے اندر ہوئی کہ تو علم والوں سے بغض رکھنے والا ہوا تو اللہ رب العالمین اس کو ہلاک کر دے گا، کہ علم سے بغض رکھنے والا فرد اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کس طریقے سے لوگوں کو دیتے تھے، کس طریقے سے لوگوں کو سمجھاتے تھے، کس طریقے سے علم و حکمت اور دانش کے موتی بکھیرتے تھے، مخاطب کو دیکھتے تھے کہ مخاطب کس طرح کا ہے، کس طرح کی بات سمجھے گا۔ ایک یمنی قبیلہ آیا، یمنی گروہ، یمن سے کچھ لوگ آئے تو بالکل یمن کے انداز میں ان سے بات کی تاکہ ان کو آسانی کے ساتھ وہ اس بات کو سمجھ جائیں۔ بالکل ایک شخص اس طرح کے آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں گورا ہوں، گورا چٹا ہوں، میری بیوی بالکل گوری چٹی ہے، خوبصورت ہے، لیکن میرے گھر میں کالا بچہ پیدا ہوا ہے، خدا نخواستہ اس میں کوئی ایسی خرابی والی بات تو نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی نفسیات کو جانتے تھے، اس کے معیار کو جانتے تھے، اس کی علمی استطاعت کو، سطح کو جانتے تھے، تو اس سے فرمایا کہ تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں میرے پاس بہت سارے اونٹ ہیں۔ فرمایا کہ کیسے ہیں سارے کے سارے اونٹ؟ اس شخص نے کہا کہ سرخ اونٹ ہیں۔ کہا کہ سرخ اونٹ کے علاوہ بھی کوئی اونٹ ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں کالا اونٹ بھی ہے۔ تو پوچھا کہ یہ کالا اونٹ کہاں سے آیا؟ اس شخص نے کہا کہ یہ کالا اونٹ پچھلی نسل میں ان کا کہیں سے ہوگا، تبھی وہ کالا پیدا ہوا ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری نسل میں بھی کوئی ایسا ہوگا؟
اس شخص کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو سائنٹیفکلی سمجھا رہے ہوتے تھے صاحب ایک جین ہوتی ہے، جین جو ہے نا وہ پیچھے اگر دادا پر دادا سے بھی مل سکتی ہے، تو یہ پتہ نہیں اس کو یہ بات سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی، لیکن یہ مثال دے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بات سمجھا دی۔ بالکل اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دینے میں لوگوں کے جذبات و احساسات کا بھی خیال رکھتے تھے۔ جذبات و احساسات کا خیال کس طریقے سے رکھتے تھے؟ غزوہ حنین کے موقع پر جب فے کا مال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تالیف قلب کے لیے مال زیادہ دینا شروع کر دیا۔ قریش کے لوگوں کو، مختلف قبائل کو زیادہ سے زیادہ مال دیا، اور انصار مدینہ جو تھے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال میں سے کچھ بھی نہیں دیا۔ جب یہ بات ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور انہوں نے یہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار اس معاملے میں کچھ رنجیدہ ہیں کہ انہیں مال کا کوئی حصہ نہیں عطا کیا گیا اور وہ پریشان ہیں، اس کی کوئی تلافی ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ کوئی ایسا اس مسئلے کو اس طریقے سے حل کریں کہ ان کی کوئی تلافی ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ انصار کو فلاں گھاٹی میں جمع کر لو، جتنے لوگ بھی انصار کے آئے ہوئے ہیں ان سب لوگوں کو جمع کر لو۔ جب سارے انصار جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار، میں کچھ باتیں سن رہا ہوں تم سے متعلق، دیکھو کیا ایسا نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے؟ میں نے تمہیں ہدایت بتائی، ہدایت سمجھائی، تم غریب تھے، تم نہیں تھے ایسے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اوس اور خزرج والے تم لوگ آپس میں لڑتے تھے، میں نے تمہارے درمیان محبت کا رشتہ پیدا کیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اے گروہ انصار، تم خاموش کیوں ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ہاں تم یہ بول سکتے ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہمارے پاس اس حال میں آئے تھے کہ لوگوں نے آپ کو جھٹلا دیا تھا، بے یار و مددگار آپ آئے تھے، ہم نے آپ کی مدد کی تھی۔ ہاں اے انصار، تم نے میری مدد کی تھی۔ تم کہو کہ آپ تو نادار تھے، ہم نے آپ کے ساتھ غمخواری کی تھی۔ ہاں اے گروہ انصار، تم نے ایسا کیا تھا، لیکن اے گروہ انصار، میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں کہ قریش تو لے جائیں بھیڑ اور بکریاں، اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ، اور اے انصار، تم جس گھاٹی میں جاؤ گے میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، میں تمام لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور پھر وہ عالم تھا کہ گروہ انصار کے لوگ رونے لگ جاتے ہیں، اور خوشی اور انبساط میں کہ انہیں کچھ نہیں ملا، بکریاں اور اونٹ نہیں ملے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دینے میں مناسب مواقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ ایک عورت کو دیکھا جو قیدی ہو کر آئی تھی، اس کا سینہ دودھ سے بھرا ہوا تھا، اور وہ چاہتی تھی، اس کے سینے سے دودھ ٹپک رہا تھا، چاہتی تھی کہ کسی بچے کو دودھ پلائے، اور جس بچے کو پکڑتی اس کو سینے سے چمٹاتی اور دودھ پلاتی محبت کے ساتھ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا کہ وہ عورت کی اس محبت کے جذبے کو محسوس کر رہے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا اس عورت کو اگر یہ کہا جائے کہ اس بچے کو آگ میں ڈال دے تو کیا یہ آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ یہ تو ممتا کی ماری ہے، بچے کو دودھ پلانے کے لیے بے چین ہے، یہ کیسے اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ رب العالمین تو ایک ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو آگ میں کیسے ڈال دے گا؟ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے آ رہے تھے، سفر سے آنے کے دوران کچھ لوگ جمع تھے، کچرے کے ڈھیر پر ایک چھوٹے کان والا بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا تھا۔ اس بکری کے مردہ بچے کو دیکھا، اس کے کان کو پکڑ کر فرمایا کہ کوئی ہے جو اسے 1 درہم میں خریدے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ایک تو یہ چھوٹے کان والا ہے جسے ہم پسند نہیں کرتے ہیں، دوسرا یہ مردہ ہے، اسے 1 درہم میں کون لے گا؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم جس حقارت سے اس کو دیکھ رہے ہو، تمہاری نظر میں جتنا یہ کمتر ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ دنیا جو ہے اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ تو اس دنیا سے محبت اور دل مت لگاؤ، اللہ رب العالمین سے دل لگاؤ۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے مواقع میں کبھی اظہار ناراضگی بھی کرتے تھے کہ اس موقع پہ اس کی ضرورت ہوتی تھی کہ اظہار ناراضگی کیا جائے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک خاتون پر چوری کی حد لگائی گئی، بڑے بڑے لوگ آئے کہ اس خاتون کو معاف کر دیا جائے، بڑے خاندان کی ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی سے کہا کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو ان کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ اسی طرح ایک اور بات آپ کے علم میں ہو کہ بچوں کے بارے میں کہا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، نماز کی جانب ترغیب دو، نماز کی جانب راغب کرو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مارو۔ ہمیں بہت عجیب لگتا ہے کہ یار یہ تو بڑے مار دھاڑ والا دین ہے، لیکن ہم اگر آج کے زمانے میں دیکھیں بچوں کو صبح 6 بجے اٹھاتے ہیں، وین ان کی اسکول کی آتی ہے، وین میں ان کو گھساتے ہیں، اور پھر بچہ جب اسکول سے واپس آتا ہے تو کہتا ہے مجھے بیٹھنے نہیں دیا، میں کھڑا ہوا تھا، میں بالکل رکوع کی حالت میں رہا، مجھے وین کی فلاں چیز چبھ رہی تھی۔ اور یہ سب چیزیں والدین جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں برداشت کرتے ہیں کہ بچے کو ساری تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس وجہ سے برداشت کرتے ہیں کہ بچے کو علم حاصل کرنا ہے۔ تو جب 10 سال کے بچے کو نماز کے لیے مارا جائے گا تو اس بارے میں بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ بچے کو اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ رب العالمین سے قریب کرنا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت میں اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کس طریقے سے صحابہ کرام کو تربیت دی جائے۔ اسی طرح تحسین اور ہمت افزائی کے ذریعے بھی تعلیم و تربیت دیتے تھے۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اب زندگی بھر چاہے جتنے گناہ کرے، اللہ رب العالمین اس سے خوش ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین عثمان کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح اس موقع پر ایک محنت کش انصاری صحابی جنہوں نے یہودی کے باغ میں پانی سینچا تھا اور انہیں 4 سیر چھوارے ملے تھے، 2 سیر چھوارے وہ بچوں کو دے کر آئے اور 2 سیر چھوارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے اس طریقے سے اس کو اپنا محنتانہ میں نے حاصل کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر آنے والی تمام جو ہدیات تھے ان کے اوپر اس کو ڈال دیا اور کہا کہ آج یہ سب پر بازی لے گئیں۔ لوگوں کی تحسین اور ہمت افزائی فرماتے تھے۔ اسی طرح تعلیم و تربیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شگفتہ مزاجی بھی تھی۔ ایک بڑھیا آئی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ میں جنت میں جاؤں گی کہ نہیں جاؤں گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ بہت پریشانی کی حالت میں جانے لگی تو اسے روکا، فرمایا کہ بوڑھے لوگوں کو جوان کر دیا جائے گا اور جوان بنا کر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے معاملے میں یہ بات فرماتے تھے کہ نرمی کرنا، سختی مت کرنا، خوشخبری سنانا، متنفر مت کرنا، مل جل کر رہنا اور باہمی اختلافات سے بچنا۔ تربیت کے زمرے میں ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک بچے کی رونے کی آواز آئی، نماز کو مختصر کر دیا، فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن جب کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ علماء کو، امام حضرات کو یہ تعلیم دی کہ لمبی قرات کرنے کے بجائے تمام نمازیوں کا خیال کریں کہ کس طرح کے نمازی ساتھ ہیں تاکہ وہ لوگ جو ہیں بآسانی اس نماز کو ادا کر سکیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقہ تربیت میں امید دلاتے تھے کہ آدمی کو امید ہو، جنت کی امید، آخرت کی امید۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ممبر رسول پر کھڑے ہوئے ہیں اور بالکل ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو لینے کی کوشش کی، فرمایا کہ یہ جنت کا انگور تھا جسے میں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صحابہ کرام بالکل ایسا لگتا تھا کہ جیسے جنت ان کے سامنے ہے، اس طرح بیان کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے۔ اسی طرح سراقہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا تھا 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں کہ آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر قتل کر دوں گا، جب وہ اس کا گھوڑا دھنس جاتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ سے کہتے ہیں اے سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ وہ سراقہ پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے پھر ایک ایسی چیز لکھ دیجئے جسے معافی نامہ کہتے ہیں کہ بعد میں جب میں کبھی آپ کو عزت ملے، سرفرازی ملے تو میں وہ دکھا کر جو ہے آپ کے ہاں دسترس حاصل کر سکوں، میں آپ کے لوگوں میں شامل ہو سکوں۔ بالکل اسی طریقے تھے، امید دلاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو جو کعبے کا کلید بردار تھا عثمان، نعوذ باللہ اس نے بہت بے رخی سے، بہت بے ادبی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہا کہ دیکھو ہر کوئی کعبے کے اندر داخل ہوتا ہے، چلو ہٹو، تو میں یہاں نہیں جانے دوں گا۔ اور یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان کلید بردار نے خانہ کعبے کے اندر داخل نہیں ہونے دیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے عثمان ایک وقت ایسا آئے گا
کہ جب اس کعبے کی چابیاں میرے پاس ہوں گی اور میں جس کو چاہوں گا اس کی چابی دوں گا۔ اور پھر فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چابیاں حاصل کیں، اور پھر اس عثمان کلید بردار کو بلایا اور اس سے کہا کہ اے عثمان، میں تم سے یہ نہ کہتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ چابیاں میں حوالے کروں گا؟ دیکھو آج وہ موقع آ گیا ہے۔ خوشخبری سناتے تھے، امید دلاتے تھے لوگوں کو دین کی جانب بڑھنے کے لیے۔ اور سب سے اہم بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں صحابہ کرام کو سکھائیں کہ جس میں بالکل ایسا لگے کہ جہنم سے آدمی پناہ مانگ رہا ہو، جنت کی طلب ہو، اس کو جنت الفردوس کی طلب ہو، اللہ رب العالمین کی رضا میں وہ لگ جائے۔ ایسی دعائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھائیں کہ انفرادی طور پر بھی جب وہ بیٹھیں تو اللہ رب العالمین کو اس طریقے سے یاد کریں۔ تعلیم و تربیت کا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر خود مثال بن کر بنایا۔ جو سب سے بڑا تعلیم و تربیت کا طریقہ کہ آدمی خود مثال بن کر بنائے، جو مواقع بھی ہوں۔ جنگ خندق کے موقع پر ایک صحابی آئے، پیٹ کا دامن، قمیص کا دامن اٹھا کر دکھایا کہ میرے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے، ایک وقت کا بھوکا ہوں۔ کچھ کہا نہیں اس سے، اپنے قمیص کو اٹھایا، دکھایا کہ میرے پیٹ پر تو دو پتھر بندھے ہوئے، میں تو 2 دن کا بھوکا ہوں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، سمجھ جاتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جنگ خندق میں لوگ خندق کھود رہے تھے تو اپنے حصے کی بھی جگہ لی، اپنے حصے کی جگہ پہ بھی خندق کو کھودا۔ اس طرح زندگی کے تمام معاملات میں یہ بات معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ نبوت سے پہلے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا خطاب دیا گیا تھا، سچے اور امانت دار۔ ہر حالت میں لوگوں کو امید تھی کہ یہ سچائی سے منہ نہیں موڑیں گے، ہر حالت میں لوگوں کو امید تھی کہ یہ امانت داری سے نہیں ہٹیں گے، ہر حالت میں لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ خیانت نہیں کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بالکل پورے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت کی۔ یہ بات بھی ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ قریش میں لڑائی ہو گئی تھی کہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کا پتھر کون نصب کرے گا۔ مختلف قبائل لڑنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ ایک بوڑھے قریشی نے یہ کہا کہ اس مسئلے کو اس طرح حل کر لو، لڑنے کے بجائے ایسا کر لو کہ کل جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا ہم اس کو حکم مانیں گے، اور پھر وہ جو کہے گا اس طریقے سے اس کام کو کریں گے۔ سارے قبائل اس بات کو مان لیتے ہیں، اور پھر اگلے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہو رہے ہوتے ہیں، اور سارے لوگ دیکھ کر کہتے ہیں صادق اور امین آ گیا، سچا اور امانت دار آ گیا۔ تو اپنے عمل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ثابت کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتایا کہ کس طریقے سے عمل کیا جاتا ہے۔ تو تعلیم و تربیت کا یہ عملی طریقہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معلوم تھا کہ کس طریقے سے عمل کیا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تعلیم و تربیت کے بہت مختصر سے، بہت چھوٹے سے حصے کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، نہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جو تعلیم و تربیت کا طریقہ ہے وہ ایسا مارکۃ الآرا ہے کہ آج کے معلمین کو اس بات کو سیکھنا چاہیے کہ تربیت کس طرح دی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعمال کو، تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین سے تقوی، اللہ رب العالمین کی پسند سے لوگوں کو جوڑا، لوگوں کو اس طرح کی تعلیم اور تربیت دی، لوگوں کو اس طریقے سے بتایا، اور اس تعلیم و تربیت میں اس بات کا بھی خیال رکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فنی تعلیم بھی سیکھیں۔ صحابہ کرام کو حکم دیتے تو تم عبرانی زبان سیکھو، تم سریانی سیکھو، کسی کو کسی چیز کا حکم دیتے، کسی کو کسی چیز کا حکم دیتے۔ یہ سارے کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کے لیے، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر میں اصحاب صفہ کے لیے ایک چبوترا بھی بنایا تھا، جس میں لوگوں کی تعلیم و تربیت کا سارا انتظام تھا کہ لوگ تعلیم حاصل کریں اور اپنی اس اسٹیٹ کو، مدینہ کی ریاست کو، اس میں علم کو اس قدر پھیلایا اور علم سے متعلق لوگوں سے محبت کی، لوگوں کو اس جانب راغب کیا۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں وہ نمونہ رکھا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کر کے اپنے معلمی کے فرائض اور استاد کے فرائض انجام دے سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔